ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں سی پی آفس اور ہمارے ساتھ ہیں پی آر او پبلک ریلیشن آفیسر رانا اسماعیل صاحب، جن کا تعلق تو ضلع جھنگ سے ہے لیکن یہ فیصل آباد میں ان کی تعیناتی ہے ایز اے پی آر او۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی بہت ہیں، سنا انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور کہاں کہاں جاب سرکاری جابس کی ہے، اسٹارٹ انہوں نے کیسے لیا۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. Thank you so much for your kind arrival here. اچھا جی، if we talk about my educational background, so I basically belong to district جھنگ اور ڈسٹرکٹ جھنگ کی ایک تحصیل ہے شورکوٹ، تو میرا تعلق بیسیکلی شورکوٹ سے ہے۔ شورکوٹ سے ہی میں نے انٹرمیڈیٹ بیسک ایجوکیشن جو ہماری میٹرک اور انٹرمیڈیٹ تھی وہ حاصل کی گورنمنٹ کالجز اور اسکول سے، اینڈ دین I was appointed as postmaster at that time in 2003 or 4, and then after serving more than 3 years, I got the degree of graduation from Punjab University, and then پھر میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پوسٹل سروسز سلیکٹ ہو گیا تھا، تو پھر کچھ عرصہ میں نے وہ سروسز دیں، اینڈ دین I came here in traffic police basically, and then after that now I am here. اور اسی دوران ہی میں نے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھا، تو میں نے پہلا ماسٹرز جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنسز میں کیا تھا، دین میں نے ایک ماسٹرز جو ہے وہ انگلش لٹریچر میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا، دین پھر انٹرنیشنل ریلیشنز میں نے ایم فل کیا، اور نو آئی ایم پی آئی ڈی اسکالر اینڈ آئی ایم ورکنگ ان پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس، سو اٹس آل اباؤٹ۔ ماشاء اللہ، جتنی اپنی ڈگریز بتائی ہیں اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس کا جو مستقبل ہے وہ بہت اچھا ہے، تو اس میں آپ سر بتائیں گے کہ شروع سے آپ کا ذہن تھا ادھر سرکاری محکمے میں آنے کا کہ سڈنلی آپ کو لگا کہ، یا آپ کی ایجوکیشن ایسی تھی کہ آپ نے، اور تھوڑا سا بتائیے گا جو وارڈن میں آپ نے کہا وارڈن پولیس میں آپ رہے ہیں، تو فیصل آباد میں آپ نے کیا تبدیلی لے کے رہے اپنے ٹینیور میں؟ دیکھیں جی، آپ کے کافی سارے سوالات ہیں ایک چنک میں، اور ہاں جی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جاب ڈیفینیٹلی پریورٹی ہوتی ہے سب کی، میری بھی تھی، اور دیٹس وائی آئی کیم ٹو سرو ہیئر۔ اور سیکنڈلی آئی بلیو کہ آپ کی زندگی کے فیصلے، آپ کے رزق کے فیصلے اور آپ کی عزتوں کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں، تو جیسے وہاں سے فیصلے ہوتے رہے تو ہم تو اس ذات کے شکر ادا کرتے ہوئے ان فیصلوں کے اکارڈنگلی ڈیفینیٹلی معاملات چلتے رہے، اور اس ذات کا بہت کرم ہے، بہت احسان ہے، حیثیت سے بڑھ کے اس ذات نے نوازا۔ ٹریفک پولیس میں بھی میں نے ایز اے پبلک ریلیشن آفیسر ہی سرو کیا ہے کافی عرصہ، اور اپنے تئیں جو بھی پروفیشنل ڈیوٹیز تھیں ان کو اچھے پرفارم کرنے کی کوشش کی، اور جو ہے وہ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، اور الحمدللہ وہ میری سروسز اکنالج بھی ہوئیں، دیٹس وائی ایک لمبا ٹرنیور میں نے وہاں پہ جو ہے وہ گزارا، اور بہت اچھے طریقے سے، اور میڈیا کی مجھے بڑی سپورٹ رہی، بڑے ایک کہہ لیں کہ ورکنگ میں بڑا مجھے ایک مطلب پورا ایک کوآپریشن رہا میڈیا کے اینڈ سے، اور اسی تسلسل میں نو آئی ایم ہیئر سرونگ ایز پبلک ریلیشن آفیسر۔ سر یہ پبلک ریلیشن آفیسر کو تھوڑا سا کلیبوریٹ کریں عام عوام کے لیے تاکہ وہ پتہ چلے کہ آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں یہاں۔ جی بالکل، ہم ایٹ اے ٹائم ہماری جو ڈیوٹیز ہیں تو ان میں ایک طرف تو ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کا جو امیج ہے اس امیج بلڈنگ کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے جتنے بھی سورسز ہیں کمیونیکیشن کے وہ سارے کے سارے اپنانے، دیٹس وائی اگر میں یہاں پہ جو سروسز ہیں میری، تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہاں پہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، پرنٹ میڈیا کے تھرو، اور کمیونٹی پولیسنگ کے تھرو ایز ویل جو ہے وہ لوگوں تک انٹریکٹ کر رہے ہیں اور اپنے میسیجز پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے اچھا ہے، کیا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اور آپ کو کن قوانین کا خیال رکھنا ہے، کیسے آپ کو جو ہے وہ کرائم سے بچنا ہے یا کرمنل سے بچنا ہے، اور پھر پولیس کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں الٹیمیٹ یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے گولیوں کا سامنا کرنا، اور دھرتی کے جو شر پسند عناصر اور جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرنا،
تو الٹیمیٹ ان اچیومنٹس کو اکنالج کروانا سر، اور لوگوں تک وہ میسیجز پہنچانا کہ وٹ وی آر ڈوئنگ، وٹ یو ہیو ٹو ڈو ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ، اور یہی لائزوننگ کا جو ہے وہ ہمارا بیسک ٹاسک ہوتا ہے۔ سر عام انسان کو زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں جب پولیس سے ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو عام انسان تھوڑا سا ڈرتا بھی ہے پولیس کے ساتھ کام کرنے میں یا بات چیت کرنے میں، تو آپ کیا عام انسان کو بتائیں گے کہ جو عام طور پہ جب پولیس سے کہیں اس کا رابطہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے تو وہ کیا ایسی آسانی ہو جو آپ ان کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ اینڈ دا ڈے ہم عام پبلک کے لیے ہے ہمارا کام جتنا بھی ہے ان کو آسانیاں پہنچانا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پولیس والا جب کسی عام انسان کے ساتھ کو بات چیت کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے جس سے اس کو ایک عام انسان کو آسانی ہو؟ دیکھیں جی، جو آج کا دور ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈرنے والی بات ہے یا کوئی ایسا سین ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں۔ پولیس از سو فرینڈلی، اور آپ کا کوئی بھی میٹر ہوتا ہے، آپ کو صرف قوانین کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے، لاز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اتنے سارے فورمز ہیں ابھی، لائک ہم آن لائن کمپلینٹس ہیں، تھرو سوشل میڈیا جو ہے وہ، اور پھر آفیسرز بیٹھے ہیں، کھلی کچہریاں ہو رہی ہیں، آفیسر صبح سے لے کر رات گئے تک جو ہے وہ ڈور سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ سارا، تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا سین ہے، اور بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ جو ہے وہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے، لائک ہماری بڑی ایک کوئک سروس جو ہے وہ پکار 15 ہے، تو آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو آپ کال کریں، اس کو رسپانس کیا جاتا ہے، امیڈیٹ رسپانس دیا جاتا ہے، اس کی رسپانس کی جو ٹائمنگز ہیں اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو نوٹ کیا جاتا ہے، دین جو نیکسٹ بھی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اکارڈنگلی ہوتی ہیں۔ سر آپ عام پبلک میں بھی جاتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کچہری ہوتی ہیں جو پنچایتیں جس طرح بیٹھتی ہیں یا پکار 15 ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں، کیا آپ بھی عام پبلک میں جا کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، یا کچھ ایسا بتائیں جو عام ایک بندے کے لیے آسانی ہو، تاکہ اگر کسی نے آپ تک پہنچنا ہو اپنی کمپلین لکھوانی ہو تو وہ کیسے کر سکتے؟ جی، میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر لیول پہ جو کھلی کچہریوں کی بات ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آفیسرز کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہر آفس میں ایک کمپلینٹ سیل موجود ہے، وہاں پہ ان ریٹرن آپ اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم تھانہ جات کے لیول پہ بات کریں تو تھانہ جات کے لیول کے اوپر بھی بے شمار سہولیات، جیسے جو ریسنٹ سٹی پولیس آفیسر سید خالد محمود ہمدانی ہیں، ان کا ایک بہت اچھا اور پازیٹیو انیشیٹو ہے کہ انہوں نے تھانہ جات کے اندر جب لوگ آتے تھے، سائلین آتے تھے اپنے مسائل کو لے کر کے، تو اپلیکیشن لکھنے کا ایک ایشو ہوتا تھا، لوگ موسٹلی لٹریٹ ہوتے ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر ایک علیحدہ سے ان کے لیے ایک ٹاسکنگ ہوتی تھی، تو اس میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے پولیس فرینڈلی جو کمیونٹی پولیسنگ ہے اس کے لیے ہر پی ایس میں، ہر پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن رائٹنگ ڈیسک بنا دیے گئے، اور اس ڈیسک کا بنیادی کام یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو میٹر ہو آپ وہاں بیٹھیں، آپ اپنا میٹر بتائیں، اور آپ کے سامنے آپ کے مطابق جو آپ چاہ رہے ہیں اس طرح سے وہ آپ کو اپلیکیشن لکھ کے دیتے ہیں فری آف کاسٹ، اور اس میں آپ کو پوری جو ہے وہ پوری معاونت دی جاتی ہے۔ اٹس اے انیشیٹو۔ اور پھر ان دا سیم وے، جیسے میں نے بتایا کہ جو 15 ہے تو اس کی کال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے کال کر دی، وہ ریکارڈ ہوتی ہے، اس کا پورا ایک رسپانس ہے، وہ پوری اس کی ایک مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، آفیسرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، دین کھلی کچہریاں ہیں، دین کمپلینٹ سیلز ہیں، تو اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا ہے تو آل دا فورمز آر اویلیبل۔ سر یہ جو 15 کی کال ہے، یہ کیا کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہمسائے میں، یا کوئی مرڈر دیکھ لیا، کیا کیا ہو تو 15 پہ کال کی جائے؟ یہ تھوڑا سا یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا۔ ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی کالز بھی آ جاتی ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہوتی، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پولیس کا کیا کام ہے، پولیس کی بیسک ٹاسکنگ کیا ہے، ہمیں کس کام، بیکاز کہ اگر آپ کوئی ریلیونٹ کال کریں گے، پولیس کو انگیج کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ مین وائل کہیں اور پہ کوئی ایسا انسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جائے، اور چونکہ آپ ایک جگہ پہ آپ نے انڈیو انگیج کیا ہے، تو لہٰذا آپ جب بھی کال کرنے لگیں تو آپ پہلے یہ سوچیں، دیکھیں کہ یہ میٹر ہمارے ریلیونٹ ہے کہ نہیں۔ نارملی ریسکیو کے ریلیونٹ میٹر ہے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسا میٹر ہے، تو الٹیمیٹ اس کو ریسکیو دیکھے گا۔ ارریلیونٹ کالز کے ایگزامپل کے طور پہ میں دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جی اگر کوئی لائٹ چلی گئی ہے، کوئی ایسا ایشو آ گیا ہے، تو وہ کالز، تو بھائی وہ کنسرن جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کو دیکھیں گے۔ ہمارے ریلیونٹ جو کام ہے، اور ہمارا کام بڑا ذمہ داری والا کام، ہم نے
امیجیٹ رسپانس دینا ہے اور اس میں ٹائم بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے اور ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں. تو لہٰذا اٹس اندر ہمبل ریکویسٹ کہ جو ہے وہ ٹائمنگس کا خیال رکھا جائے, ریلیونسی کا خیال رکھا جائے, اینڈ دین پالیس از اویلیبل 24/7. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سر.